من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. گرامی قدر معزز و محترم علماء و مشائخ اور خصوصاً شیخ المشائخ و والدنا الکریم العظیم الجلیل شیخ الحدیث مولانا عبدالعزیز علوی حفظہ اللہ وشفاه وعافاه وزاده علما وعملا وشرفا وكرامة وصحة وعافية، اور تمام طلبہ اعظام سامعین گرامی قدر، میں سب سے پہلے تعلیم اور تربیت کے سال کی ابتدا میں آنے والے تمام طلبہ جو پہلے سے پڑھ رہے ہیں اور جو نئے آئے، میں سب کو مرحبا فی رحاب الجامعۃ السلفیہ، مرحبا بوصیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وصیت مبارکہ تھی کہ جو بھی طلب علم کے لیے آئے تو ان کو مرحبا کہیں. جیسا کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد گرامی ہے، آپ حضرات نے سنا اور پڑھا ہوگا. ہم پھر بھی کہتے ہیں مرحبا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مرحبا کہتے تھے جب سے اللہ عز و جلال نے سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ آپ کے پاس سیکھنے کے لیے اور سوال کے لیے تشریف لائے تو عبس وتولی، کسی حکمت کے تحت آپ کی اس وقت یہ کیفیت تھی،
عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى۔ تو اللہ ذوالجلال نے آپ کی اس کیفیت کو دیکھا اور ایک طالب علم کی عظمت کے لیے اور قیامت تک طلبہ علم کے احترام کے لیے اللہ ذوالجلال نے ان آیات کو اتارا۔ اس کے بعد جب بھی عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس تشریف لاتے تو آپ کہتے تھے مرحبا بمن عاتبنی فیہ ربی، مرحبا بمن عاتبنی فیہ ربی۔ اللہ ذوالجلال نے اس جامعہ کے انتخاب میں طلب علم کے لیے آپ کا چناؤ اور آپ کو جو توفیق دی ہے، یہ آپ کے لیے بہت بڑی سعادت ہے اور بہت بڑی برکت اور اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ اس لیے کہ آپ اس راستے پر چلے ہیں، اللہ نے آپ کے لیے اس راستے کا انتخاب کیا کہ جس میں ایک ایک قدم جن رستوں سے آپ آئے ہیں وہ تو پاکستان کی سڑکوں پر ہی پڑ رہا تھا، لیکن اللہ ذوالجلال کے ہاں آپ کا ایک ایک قدم وہ جنت کی طرف جا رہا تھا۔ جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث آپ حضرات نے پڑھی اور سنی ہوگی، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سلک اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ جو ایسے راستے پر چل کر آتا ہے جس میں وہ علم کا متلاشی ہو تو اللہ ذوالجلال اس کو جنت کے راستے پر چلا رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ انتخاب، اس پر آپ جتنا بھی اللہ ذوالجلال کا شکر ادا کریں اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جو شرف اور جو عظمت اور جو کرامت اللہ ذوالجلال نے اس علم کو دی ہے، علم شرعی کو، علم وحی کو، وہ عزت اور کرامت نہ کسی اور علم کی ہے اور نہ کسی اور عالم اور صاحب علم کی ہے۔ باقی جتنے علوم ہیں، کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے، کوئی انجینئر بنتا ہے، کوئی سائنسدان بنتا ہے، یہ ایک ضرورت ہے، دنیا کی ایک ضرورت ہے، لیکن جو علم دین ہے، قرآن و سنت کا علم ہے، یہ صرف ضرورت نہیں بلکہ یہ مقصد ہے کہ دین کو سیکھیں اور اس کو محفوظ کریں اور خود دین پر چلیں اور دنیا کو اس پر چلائیں اور دین کی حفاظت کریں۔ یہ علم کے علاوہ، اس میں رسوخ کے علاوہ یہ شرف انسان کو نہیں مل سکتا۔ اس لیے امام ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کاروبار بھی کرتے ہیں، تجارت بھی کرتے ہیں، محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ اگر
یہ محدثین نہ ہوتے، سفیان بن عیینہ جو امام بخاری کے استاد ہیں، یہاں سب سے پہلی جو حدیث ہے صحیح بخاری کی، اور ان کے ساتھی اور یہ نہ ہوتے تو میں پھر تجارت نہ کرتا، اس لیے کہ ما رأیت شیئا افضل من العلم بعد النبوہ، اس لیے کہ نبوت کے درجے کے بعد علم سے بہتر اور کوئی چیز نہیں۔ اور یہ شرف اللہ عز و جلال نے علماء کو دیا ہے کہ جن میں شامل ہونے کے لیے آپ انشاءاللہ تشریف لائے ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اور اس میں آپ کو یہ پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ شاید دنیا اس علم کی قدر نہیں کرتی، کوئی بات نہیں ہے۔ لوگ اپنی غفلت کی وجہ سے اس علم اور اصحاب علم علماء کی وہ قدردان نہیں ہیں، لیکن اللہ عز و جلال کے ہاں جو اس علم اور اہل علم کا پروٹوکول ہے اور جو قدر و منزلت ہے، وہ نبیوں کے بعد اس سے اونچا درجہ اور کسی کا نہیں۔ اللہ عز و جلال نے اپنی تمام مخلوق کی ڈیوٹی، وہ فرشتے ہوں، وہ زمین کی مخلوق ہو، ریت کے ذرات ہوں، یا شجر و حجر ہو، اور چونٹیاں ہوں، اور سمندر کی مچھلیاں ہوں، زمینوں اور ساتوں آسمانوں کے فرشتے ہوں، سب کی ڈیوٹی یہ لگائی ہے کہ جو اس علم کو حاصل کرنے والا، اس کو آگے پھیلانے والا، ان کے لیے بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتے رہے۔ اس سے بڑا پروٹوکول اور کیا ہو سکتا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے جب اللہ عز و جلال نے معراج کی رات ساتوں آسمانوں کو دیکھنے کا موقع دیا، آپ فرماتے ہیں کہ میں جس آسمان کو بھی دیکھا پہلے سے ساتویں تک، تو میں نے ایک بالش جگہ بھی ایسی نہیں دیکھی جو خالی ہو، ہر جگہ پر اللہ عز و جلال کے فرشتے سجدے میں پڑھ کر اللہ کی تسبیح، تحمید اور عبادت کر رہے، اور اتنی تعداد ہے اللہ عز و جلال کے اس لشکر کی، ما یعلم جنود ربک الا ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ بیت المعمور میں فرشتوں کو ایک دفعہ موقع ملتا ہے اللہ کی عبادت کا، اور اتنی تعداد ہے کہ پھر ان کو دوبارہ وہاں حاضری کا موقع نہیں ملتا، اور وہ سارے فرشتے آپ کے لیے انشاءاللہ بخشش اور رحمت کی دعائیں کر رہے ہیں۔ اور ان سب سے بڑھ کر خود اللہ عز و جلال ان اللہ و ملائکتہ یصلون، کہ اللہ عز و جلال بھی صلاۃ بھیج رہے ہیں، اور جب صلاۃ کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے تو جیسا کہ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اللہ کی صلاۃ انسانوں پر اس کا یہ ترجمہ کیا ہے کہ اللہ عز و جلال کا اپنے مقرب فرشتوں کے ہاں اس کا ذکر خیر کر، کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ہاں اس کو خیر کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ اس کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ یہ کائنات میں کسی اور کو پروٹوکول نہیں ملتا، یہ طلبہ علم اور اہل علم ورثۃ الانبیاء، یہ پروٹوکول صرف ان کو ملتا ہے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے خیرکم
من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہی شخص ہے کہ جو قرآن کو سیکھتا ہے اور پھر اس کو سکھاتا ہے، اسی میں اس کی زندگی گزر جاتی ہے۔ اس لیے آپ کو مبارک ہو، آپ سعادت مند ہیں جو اپنی تعلیم کو مکمل کرنے کے لیے یا پہلی کلاس میں آپ ابتدا کے لیے اس علم کو حاصل کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، جتنا بڑا عظیم یہ کام ہے، اتنے ہی اس کے آداب بھی ہیں، اور اس کو نقصان پہنچانے والی آفات اور آزمائشیں بھی ہیں۔ آپ حضرات جس راستے پہ چلتے ہیں، اس راستے میں آسانی کیا ہے، وہ راستہ ہمیں کیسے ملے، اور اس میں کیا کیا پریشانی آ سکتی، یہ چلنے سے پہلے انسان کو اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے۔ آپ جنت کے راستے پر چلیں، آپ انبیاء کے ورثاء کے راستے پر چلیں، آپ انبیاء کے بعد سب سے افضل مقام لینے کے راستے پر چلیں، اور پھر یہ پتہ نہ ہو کہ وہ راستہ کیا ہے، اس کے آداب کیا ہیں، اور کن کن چیزوں سے وہ مقصد حاصل کرنے میں ہمیں نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے میں کچھ باتیں عرض کرتا ہوں آپ حضرات کے لیے۔ بعض کا ذکر تو امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح اور ان کے نام سے آئے گا، اور دوسرا جو اس موضوع پر کتابیں لکھی گئیں اور پڑھائی جا رہی ہیں کہ طلب علم کے آداب کیا ہیں اور اس کے لیے آفات اور فتنے کیا ہیں، یہ اس موضوع پر امام خطیب بغدادی ہیں، امام نووی ہیں، اور بہت سے علماء نے اس موضوع پر لکھا۔ بلکہ علماء یہ بھی وصیت کیا کرتے تھے کہ طلباء کو یہ کتابیں سبقاً پڑھانی چاہیے کہ جس علم کو حاصل کرنے کے لیے آپ آئے ہیں تو اس کے آداب کیا ہیں، کن چیزوں کو آپ نے اختیار کرنا ہے اور کن چیزوں سے آپ نے بچنا ہے، تاکہ آپ اپنی منزل تک پہنچ سکیں۔ اور مسجد نبوی میں بڑے بڑے کبار علماء وہ اس موضوع پر خاص کتابیں پڑھاتے رہے۔ مغرب کے بعد جو وہاں دروس ہوتے ہیں اس کے اندر، اور اسی طرح شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ، وہ آداب طالب العلم اس موضوع پر لکھی ہوئی کتابیں سبقاً اور درساً پڑھاتے رہے۔ اس لیے اگر 8 سالوں میں کوئی مختصر کتاب درس کے اندر بھی رکھ دی جائے کہ جس میں باقاعدہ پڑھایا جائے کہ معلم اور محدث کے آداب کیا ہیں، استاذ اور شیخ کے آداب کیا ہیں، اور تلمیذ اور طالب علم کے آداب کیا ہیں، اور وہ ہم یاد کر لیں اور اس کے مطابق ہم یہ سال گزاریں جو 7 یا 8 سال ہوتے ہیں، تو امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے اس طلب علم میں اضافہ بھی ہوگا، برکت بھی ہوگی، اور اس میں حسن پیدا ہوگا۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہمیں سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ جو علم آپ حاصل کرنے لگے ہیں اور علم حاصل کر رہے ہیں،
یہ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ یہ اللہ ذوالجلال کی عبادت ہے۔ علم کو حاصل کرنا یہ اللہ کی بندگی ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں العلم لا يعدلہ شیء من العبادہ لمن اخلص نیتہ، کہ جتنی عبادات کے اقسام ہیں ان میں سب سے افضل وہ علم ہے، اس کے برابر اور کوئی عبادت نہیں ہے بشرطے کہ وہ شخص جو اپنی نیت کو خالص کر لیتا ہے۔ تو علم ایک عبادت ہے، اللہ ذوالجلال نے اس کا حکم دیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو ہر انسان پر فرض قرار دیا۔ تو علم کو سیکھنا یہ سب سے بڑی اور سب سے پہلی عبادت ہے، اس لیے کہ علم کے بغیر آپ کوئی عبادت کر نہیں سکتے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب قائم کیا کتاب العلم میں، باب العلم قبل القول والعمل، باب العلم قبل القول والعمل، کہ ہر بول سے پہلے، بات سے پہلے اور ہر عمل سے پہلے، خواہ وہ بدن کا عمل ہو یا دل کا عمل ہو، دل کے بھی اعمال ہیں، محبت ہے اور احترام ہے، تعظیم ہے، تکریم ہے، اور کسی کے ساتھ بغض ہے، عداوت ہے، نفرت ہے، کراہت ہے، یہ دل کے اعمال ہیں۔ تو دل کے اعمال ہوں یا بدن کے اعمال ہوں یا زبان کا بول ہو، سب سے پہلے علم کو حاصل کرنا یہ ضروری ہے۔ علم سب سے پہلے، نماز پڑھنے سے پہلے آپ سیکھیں گے کہ نماز پڑھنے کا طریقہ کیا، وضو کرنے سے پہلے آپ سیکھیں گے، حج کرنے سے پہلے آپ سیکھیں گے، اور اللہ ذوالجلال کے بارے میں جو ایمان ہے اس کی تفصیل، ہمارا اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور آپ کی عظمت کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، یہ سب سے پہلے ہم نے سیکھنا ہے۔ صحیح سیکھیں گے تو ہر چیز صحیح ہوگی، اور غلط سیکھ لیں گے تو ہر چیز غلط ہوگی۔ یہ وہ بنیاد ہے علم، اس لیے اس کو سب سے بڑی عبادت کہتے ہیں۔ تو جب علم ایک اللہ کی سب سے بڑی عبادت ہے تو پھر آپ عزیز طلبہ، آپ اس بات کو پھر یاد رکھ لیں کہ عبادت نیت کے بغیر قبول نہیں ہوتی، اخلاص نیت ضروری ہے۔ اور شاید اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ جب اپنی اس کتاب کو شروع کر رہے تو آیت بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک بھی وہ اس موضوع پر لا رہے کہ اپنی نیت کو خالص کریں، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ اور سب سے پہلی حدیث وہ اسی موضوع پر لائے، کتاب العلم کو بعد میں لائے۔ سب سے پہلے بدء الوحی میں سب سے پہلی حدیث، اس کے بعد کتاب الایمان ہے، اور اس کے بعد کتاب العلم ہے، اور پھر آگے طہارت کے مسائل، کتاب الوضو ہے، اور باقی مسائل شروع ہوتے ہیں۔ اسی لیے اس کو علم سے بھی پہلے لائے کہ اگر علم سیکھنے کے لیے بھی جو ہر چیز کی بنیاد اور سب سے افضل عبادت ہے، اگر اس کو سیکھنے کے لیے بھی ہماری نیت خالص نہ ہو تو پھر یہ انسان کے لیے یہی علم وبال بنے گا۔ اتنا عظیم عمل وہ انسان کے لیے خسارے کا سبب بن گئے۔
اس لیے اس حدیث کو علماء و محدثین نے دین کا نصف قرار دیا ہے کہ دین کے پورے دین کے دو حصے، ایک کہ کسی عبادت اور دین کو اختیار کرتے ہوئے ادا کرتے ہوئے یہ انسان دیکھے کہ اس کی ظاہری کیفیت کیا ہے اور اس کے اندر کی باطن کی کیفیت کیا ہے۔ ظاہر کی کیفیت وہ کیسی ہونی چاہیے؟ وہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے صحیح بخاری میں، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ ہر عمل کی ظاہری صورت وہ کیسی ہو، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی حدیث کے مطابق، اور اندر کی کیفیت کیا ہو، وہ ہے انما الاعمال بالنیات۔ تو ان دو احادیث میں ایک امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، یہ بھی صحیح بخاری میں ہے، اور یہ سب سے پہلی حدیث جو امام بخاری ذکر کر رہے ہیں یہ بھی متفق علیہ روایت ہے، اور بہت سے ائمہ نے اپنی کتابوں کی ابتدا اسی حدیث سے کی۔ کس وجہ سے؟ کہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آپ ذرا یہاں تھوڑا سا اور غور کریں کہ دو چیزوں کا اس میں ذکر ہے کہ عمل بھی ہو اور نیت بھی ہو۔ ایک ہے کہ صرف نیت کر لیں، آپ ماشاءاللہ بڑی اچھی نیت کر کے آئے ہیں کہ آپ اللہ کے فضل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث بنیں، آپ اس لیے یہاں پڑھ رہے، عالم بنیں گے اور وارث رسول بنیں گے، عالم ربانی بنیں گے، یہ آپ کی نیت ہے۔ اب اس کے مطابق عمل جب تک وہ نہیں ہوگا تو مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ صرف نیت سے کام نہیں چلتا، ساتھ عمل بھی ہو اور ساتھ نیت بھی ہو۔ انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کریں اور اس کی قبولیت کا دار و مدار وہ نیت کے اوپر ہے۔ اس لیے علم سب سے بڑی عبادت ہے اور ہر عبادت کی بنیاد ہے، اور اس کی بنیاد بھی اخلاص نیت ہے۔ تو اللہ عز و جلال توفیق دے کہ آپ اپنی نیت کو خالص کریں، اور علم کے حصول میں اخلاص نیت یہ ہے کہ ہم اس لیے علم حاصل کر رہے ہیں کہ اللہ راضی ہو۔ عبادت کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ اس کو ادا کریں تو اللہ راضی ہو۔ ہم اپنا فرض ادا کر رہے ہیں، اللہ راضی ہو، اور دوسرا کہ ہم خود اس پر عمل کر کے جو سیکھیں اللہ عز و جلال کی رضا حاصل کریں، اور تیسرا یہ علم سیکھ کر قرآن اور سنت کا علم سیکھیں تاکہ اس کو محفوظ کریں۔ اور علم علماء سے محفوظ رہتا ہے، کتابوں سے محفوظ نہیں رہتا۔ وہ مشہور حدیث ہے کہ علم علماء کے اٹھنے سے اٹھ جاتا ہے، کتابیں تو موجود، علماء کے اٹھنے سے علم اٹھ جاتا ہے، اور اتنی دیر تک قیامت نہیں آئے گی جب تک علم اور علماء موجود ہیں۔ علماء موجود ہیں، اور جب علم اٹھ جاتا ہے تو پھر جاہل لوگ ان سے فتویٰ پوچھا جاتا ہے، اور ضلوا فاضلوا افتوا بغیر علم، وہ پھر علم کے بغیر فتویٰ دیتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔
اس لیے نیت میں یہ چیز شامل ہے کہ ہم نے اللہ کے دین کو محفوظ رکھنے کے لیے اس علم کو حاصل کر رہے ہیں۔ اور چوتھی چیز اخلاص نیت میں یہ ہے کہ ہم اس علم کو آگے پہنچانے کے لیے، امت کی رہنمائی کے لیے اور لوگوں کی رہنمائی کے لیے ہم اس دین کو سیکھ رہے ہیں۔ تو یہ چار چیزوں سے اخلاص نیت پیدا ہوتا ہے، اور جب یہ عبادت ہے تو پھر اس سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت بھی حاصل ہوتی ہے، اور جب یہ عبادت ہے علم، تو علم حاصل کرنے سے پھر اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف، الخشیت ظاہراً و باطنا، انسان کے اوپر جو رنگ چڑھتا ہے اس کا ظاہر بھی خوبصورت ہوتا ہے اور اس کا باطن بھی خوبصورت ہوتا ہے۔ اور یہ اتنا عظیم مقصد، اس کے لیے دوسری چیز کی جو ضرورت ہے وہ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے۔ آپ طلب علم کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی کرتے رہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری رب زدنی علما، یہ دعا اللہ ذوالجلال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما ینفعنی، یہ دعائیں آپ یاد کر لیں۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، یہ آپ حضرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں یا اذکار میں یہ پڑھا ہوگا کہ فجر کی نماز کے بعد کے اذکار میں ایک یہ ذکر بھی شامل ہے، فجر کی نماز کے بعد۔ اور اگر آپ اس پر غور کریں گے کہ یہ ذکر فجر کی نماز کے بعد کے اذکار میں کیوں شامل کیا ہے، ویسے تو دعا آپ جس وقت بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ مسنون وقت فجر کی نماز کے بعد، جب انسان سو کر اٹھتا ہے اور نماز پڑھتا ہے۔ نماز سب سے پہلا کام ہے، سب سے پہلا کام فرض کی نماز کی ادائیگی ہے، اور فرض کی نماز فجر کی نماز کے بعد یہ کون سی دعا پڑھے گا؟ اللہم انی اسألک علما نافعا، آگے ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ صبح ہی جو کام ہم نے سارا دن کرنا ہے یہ اس کا خلاصہ ہے۔ اے اللہ، ہر روز مجھے اس علم کی دولت نصیب فرما جو علما نافعا ہو، اور کھانے کی ضرورت ہے تو وہ کیسی چیز ہو؟ رزقا طیبا۔ اور پھر عمل کی ضرورت ہے تو وہ عمل کیسا ہو؟ عملا متقبلا۔ یہ ہر مسلمان اگر اس دعا کو سمجھ کر پڑھے فجر کی نماز کے بعد، تو وہ پورے دن کا سونے تک یہ خلاصہ ہے کہ اس کو یہ کام کرنے ہیں، تینوں کام کرنے ہیں، وہ اللہ سے مانگ رہا ہے۔ باقی چیزیں تو انسان کی ضرورت ہے، وہ تو کرتے کرتے ہیں، وہ تو ہر انسان کرتا ہے، جانور بھی کرتے ہیں، مسلمان بھی کرتا ہے، غیر مسلم بھی کرتا ہے۔ اس لیے اتنی بڑی عظیم چیز جو اللہ کے بغیر ہمیں کہیں سے نہیں مل سکتی، اللہ کی توفیق کے بغیر یہ علم ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ کہاں سے ملے گا؟ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ کی طرف سے ملے گا۔ مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، یہ علم تو اللہ ذوالجلال کا ہے، اور اس نے کچھ حصہ اپنے علم سے وہ
انسانوں کو دیا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم وعلم الانسان ما لم یعلم۔ تو آپ کا سینہ کھولنے کے لیے، آپ کے سینے میں علم کو محفوظ کرنے کے لیے، آپ کے دل و دماغ میں قرآن اور سنت کو محفوظ کرنے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ ذو الجلال آپ کو علم عطا کر دے، اور کوئی ذریعہ نہیں۔ اس لیے ہمیں دعاؤں کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے، اور آپ ہر روز صبح ضرور یہ دعائیں پڑھا کریں اور اللہ سے مانگا کریں، اور خاص جو اوقات ہیں دعا کی قبولیت کے، ان کے اندر بھی آپ اللہ سے یہ دعائیں کیا کریں۔ میں جب قرآن مجید حفظ کرنے کے لیے گیا تو میرے استاد گرامی نے مجھے کہا کہ آپ نے جب سبق یاد کرنا ہے تو آپ نے یہ دعائیں پڑھنی ہیں، اور پھر آپ نے سبق یاد کرنا شروع کرنا ہے قرآن مجید کے حفظ کا۔ یہ میں صرف ان دعاؤں کی برکت آپ کو بتلانے لگا ہوں۔ تو میں اسی طرح کرتا تھا کہ جب سبق یاد کرنا شروع کرنا ہے تو یہ دعائیں پڑھ لینی، رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری، اللہم انفعنی بما علمتنی، اللہم انی اسألک علما نافعا۔ یہ آدھا منٹ لگتا ہو تو پھر سبق شروع کر۔ اور میں صرف آپ حضرات، آپ عزیز طلبہ کو صرف متوجہ کرنے کے لیے کہ اللہ ذو الجلال نے یہ دعائیں چونکہ خود اپنے پیغمبر کو سکھائی، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، تو ان کی برکت ہے، اور علم کا راستہ بھی صرف اللہ کی توفیق اور اللہ کی طرف سے شرح صدر ہے۔ تو میں نے ان دعاؤں کی برکت سے 6 مہینے میں پورا قرآن یاد کیا۔ اس لیے آپ ماشاءاللہ اس عظیم چیز کو حاصل کرنے کے لیے جو اللہ کے علاوہ کسی اور راستے سے نہیں آ سکتی، کوئی آپ کو الفاظ پڑھا سکتا ہے، کوئی کتاب آپ کو پڑھا سکتا ہے، لیکن آپ کے دل میں اس کو محفوظ کرنا اور آپ کے دل و دماغ کا شرح صدر فرما دینا، یہ اللہ ذو الجلال کے علاوہ کسی کے پاس اس کی توفیق نہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ اپنے شاگرد امام مزنی کو کہتے تھے، وہ بار بار ان کو سبق یاد کروانا پڑتا تھا، بار بار ان کو یاد کروانا پڑتا تھا، اور وہ بھی اتنے حریص تھے اور اتنی محنت کرتے تھے کہ 100 دفعہ بھی ان کو ایک ایک حدیث امام شافعی سے پوچھنی پڑے تو وہ اس میں کوئی دقت محسوس نہیں کرتے تھے، اور امام شافعی بتانے میں دقت محسوس نہیں کرتے تھے۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر علم کوئی ایسی چیز ہوتی نا کہ وہ میں کوئی پانی میں ڈال کر آپ کو پلا دیتا تو میں اسی طرح کرتا، لیکن یہ اللہ ذو الجلال کی توفیق ہے۔ اور پھر دیکھیے کہ یہ شخص جو بظاہر شاید آپ یہ کہیں گے جی ہم تو بڑے ذہین ہیں، اور یہ عجیب امام ہے کہ جو اتنی دفعہ امام شافعی رحمہ اللہ کے پاس بیٹھ کر وہ رٹا لگاتا ہے، بار بار پوچھتا ہے، لیکن اس محنت کی برکت سے اللہ ذو الجلال نے امام شافعی رحمہ اللہ کے علم کا سب سے بڑا وارث اور ان کی کتابوں کو سب سے زیادہ آگے روایت کرنے والے یہی امام مزنی رحمہ اللہ۔ اللہ اکبر۔ تو آپ دعائیں کیا کریں، یہ دعائیں ان کی برکت یہ شاید انسان آنکھوں سے تو نہ دیکھے، لیکن اس کی برکت ایسی ہے اور ایسا اللہ ذو الجلال کی طرف سے شرف اور عظمت ملتی ہے کہ حقیقت ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔
اور تیسری چیز جس میدان میں آپ آئے ہیں، آپ علم سیکھنے کے لیے پہلی کلاس سے لے کر آخری کلاس تک، بلکہ تخصص تک صحیح بخاری پڑھنے کے لیے آپ بیٹھے ہیں، تو یاد رکھیے ہر شعبے کے جس میں انسان شامل ہوتا ہے، داخل ہوتا ہے، کچھ آداب بھی ہوتا ہے۔ اگر کوئی پولیس میں بھرتی ہوتا ہے تو اس کو وہ وردی پہننی پڑے گی، وہ کورس کرنا پڑے گا، وہ ٹریننگ کرنی پڑے گی، اسی طرح کی وہ لباس وہ ان کو پہننا پڑے گا۔ فوج میں چلا جائے، کسی کمپنی میں چلا جائے، اور جب آپ ماشاءاللہ العلماء ورثۃ الانبیاء کے شعبہ میں داخل ہو رہے ہیں، تو کوئی اس کے لیے بھی کوئی اچھا لباس، سنجیدگی والا لباس اور اچھی شکل و صورت جو علم کے مطابق ہو، جو علماء کے مطابق ہو، جو صحابہ کرام، ائمہ محدثین ان کے رنگ کے مطابق۔ کیا ہمیں لباس کے اندر صفائی ستھرائی اور عزت والا اور شرم اور حیا والا لباس، اسی طرح کی حجامت اور اسی طرح کا بول، اسی طرح کے اخلاق، کیا پھر وہ نہیں اپنانے چاہیے؟ ایک عالم ربانی بننا چاہے تو کیا اس کے لیے الصدق، سچائی اختیار کرنا کہ وہ جھوٹ ساری زندگی نہیں بولے، وہ امانت میں خیانت نہیں کرے۔ آپ جن علماء میں شامل ہو رہے ہیں، صحابہ کرام سے لے کر آپ جس شخص کی کتاب آخری پڑھ رہے ہیں صحیح بخاری، اور جو آپ علم شروع کر رہے ہیں، جو کتابیں پڑھ رہے ہیں، تو کیا ان کی زندگی میں یہ بھی کبھی دیکھا کہ انہوں نے جھوٹ بھی بولا؟ امام بخاری کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنے اوپر ایک تہمت سے بچنے کے لیے، خیانت اور چوری کی تہمت سے بچنے کے لیے، کہ میرے پر یہ تہمت نہ لگ جائے کہ ایک محدث قال قال رسول اللہ کہنے والا وہ بددیانتی بھی کر لیتا ہے، چوری بھی کر لیتا ہے۔ امانت اور سچائی، جو ان کتابوں میں ہم حدثنا فلاں نام پڑھتے ہیں، تو کوئی ایسا نام بتائیے جو صحیح بخاری میں یا اصول ستہ میں جو مشہور محدثین ہیں ان پر کسی نے جھوٹ کی یا بددیانتی کی تہمت لگائی۔ عبداللہ بن مبارک کا آپ بار بار نام پڑھتے ہیں، ان ابن المبارک، حدثنا ابن المبارک۔ وہ خراسان سے شام جاتے ہیں احادیث لکھنے کے لیے، شام گئے اور احادیث لکھتے تھے، وہاں طالب علم بن کر گئے ہیں، تو کیا ہوا، ان کی پینسل جو قلم تھا وہ خراب ہو۔ اب انہوں نے اپنے کسی ساتھی سے ادھارا مانگ لیا اور احادیث لکھتے رہے تاکہ قلم تلاش کرنے نکلے اور اتنی دیر میں محدث بہت سی احادیث بیان کرے اور محروم ہو جاؤں۔ انہوں نے ادھارا قلم لے کر وہ احادیث لکھنی شروع کر۔ جب واپس آنے لگے، اپنا سامان باندھا، تو جب واپس خراسان پہنچے، اپنے گھر پہنچے اور سامان کھولا، تو کیا دیکھتے ہیں کہ بھول کر وہ قلم بھی ساتھ آ گیا جو دوسرے ساتھی سے ادھار لیا تھا۔ اور جو ادھار چیز ہوتی ہے وہ امانت ہوتی ہے نا، کیوں جی؟ امانت بھول کر لے ہے،
اور اس کی کیا قیمت ہوگی؟ اس وقت جو یہ قلم ہے یہ کسی درخت کی کسی ٹہنی سے یا جو مشہور یہ کانا ٹائپ کوئی بھی چیز ہے اس کو تراش لیتے اور اس کو قلم بنا لیتے، کتنی قیمتی ہوگی۔ لیکن جب دیکھا کہ میرے سامان میں ادھار چیز جو لی تھی ایک امانت تھی، وہ میرے ساتھ آ گئی اور بھول کر آئے، اسی وقت پھر اپنی سواری کو باندھا، پھر واپس شام جاتے ہیں اور اس ساتھی کو تلاش کر کے جو ادھار قلم ایک امانت تھی اس کو ادا کرتے ہیں کہ میں بھول کر اپنے گھر لے گیا تھا۔ اتنا لمبا سفر انہوں نے ہمیں سبق دینے کے لیے کیا کہ اگر اس راستے پر تم آنا چاہتے ہو، محدث بننا چاہتے ہو، عالم بننا چاہتے ہو اور قال اللہ اور قال رسول سیکھنے کے شعبے میں شامل ہونا چاہتے ہو تو پھر سچائی اور امانت یہ آپ کو لازمی یہ آپ کو پکڑنی پڑے گی، ورنہ اگر چوری اور بددیانتی اور جھوٹ ہو تو پھر یاد رکھیے کہ پھر اس شعبے میں ایسے لوگوں کا بیٹھنا اور آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ میں ویسے ایک سوال کر سکتا ہوں صرف توجہ دلانے کے لیے، ہمارے طلباء کے کمروں میں جب ساتھی اکٹھے رہتے ہیں تو اپنی چیزوں کو تالا لگاتے ہیں اور بڑی چھپا چھپا کر رکھتے ہیں۔ یہ کن سے ڈرتے ہیں کہ وہ کہیں اس کو اٹھا نہ لیں، اور کہیں یہ کن سے ڈرتے ہیں؟ کیوں جی طلباء سے ڈرتے ہیں، اپنے ساتھیوں سے ڈر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ شخص تو عام مسلمان نہیں ہے، عام مومن عام مسلمان نہیں ہے کہ جس سے دوسرے کو اپنی جان اور مال کا خوف ہو، ڈر ہو۔ لا یامن، مومن وہ ہے، مسلم وہ ہے کہ دوسرے کو اپنی جان مال عزت کا اس دوسرے سے خوف نہیں ہے کہ یہ میری عزت میری جان اور میرے مال کو چوری کر لے گا یا بددیانتی کر جائے گا یا میری عزت پر داغ لگا دے گا۔ ان تینوں چیزوں سے وہ اپنے مسلمان بھائی سے بے خوف ہوتا ہے، عام مسلمان اور عام مومن۔ اور یہ تو ماشاءاللہ العلماء ورثۃ الانبیاء ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص اپنے آپ کو ان صفات سے متصف نہیں کر سکتا اور اس کی نیت پہلے سے خراب ہے، وہ اس شعبے میں داخلے کے قابل نہیں ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ اس کو چھوڑ دے اور کوئی اور شعبہ اختیار کر لے، کوئی فن سیکھ لے مال کمانے کا، اور کوئی ہنر سیکھ لے، شروع سے لے کر سیکھے گا، بڑا ماہر بن جائے گا اور بڑی تنخواہ پر اس کو کئی کمپنیاں اور کئی کارخانے والے اس کو رکھ لیں گے۔ یہ اس کا میدان نہیں ہے، اس کو داغدار نہ کریں، ورنہ یہ عزم کریں کہ ہمارے کلاس کے ساتھی ہوں، کمرے میں رہنے والے ساتھی ہوں یا کوئی بھی مسلمان ہو، وہ مجھ سے بالکل بے خوف ہو جائے اپنی پیسے کے بارے میں، اپنی اور کیا چیز ہوتی ہے جس کو آپ تالا لگاتے ہیں، کوئی پنجیری بھی ہوتی ہے یا کوئی اور چیز، اس کو دوسرے کو بے خوف ہونا چاہیے۔ اتنی آپ کے اندر سچائی، امانت، دیانت اور للہیت ہونی چاہیے، اتنے خوبصورت اخلاق ہونے چاہیے۔ جھوٹ بولنے والا ہو اور وہ قرآن کا حافظ اور قرآن کا قاری ہو، جھوٹ بولتا ہو اسی زبان سے اور اسی زبان سے وہ قال اللہ اور قال رسول کہتا ہو، اور بددیانت بھی ہو، چور بھی ہو اور وہ قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بھی لگاتا ہے، یہ دو چیزیں آپس میں ملتی نہیں ہیں۔ تو اللہ سے توفیق مانگیں کہ یہ آداب سچائی کے، امانت کے، دیانت کے،
صرف یہی نہیں، اچھے لباس کے اور علماء کی شکل و صورت کے۔ کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض طلباء بالکل تنگ لباس پہنتے، یہ علماء کی شان۔ آپ کے شیخ الحدیث، آپ ان کا لباس اور شکل دیکھ لیں، آپ کے اساتذہ ہیں، آپ کے لیے نمونہ ہیں۔ آپ اگر اساتذہ کا احترام نہیں کریں گے تو یہ شعبہ، اس میں پھر کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ شاید آپ کو کتابیں تو آ جائیں، بڑے ماہر بن جائیں گرامر میں، صرف و نحو میں، اور احادیث بھی آپ کو زبانی یاد ہو جائیں، لیکن اس علم کے اندر نہ برکت ہوگی، نہ نور ہوگا، نہ آپ کی زندگی کے اوپر کوئی رنگ ہوگا، اور نہ آپ امت کے لیے، نہ اپنے لیے کوئی نفع بخش انسان بن سکتے ہیں۔ اس لیے اچھے اخلاق میں علماء کا احترام، اپنے اساتذہ کا احترام۔ جو طالب علم یہ سمجھتا ہو کہ استاذ کو کیا آتا ہے، اس کے اندر یہ کبر ہو تو یاد رکھیے پھر وہ اس علم کا نور اور اس علم کی روشنی اس کو کبھی نہیں مل سکتی۔ اسی طرح اپنے ساتھیوں کے ساتھ، استاد کے ساتھ اچھا ادب اور احترام کے ساتھ، اور آپ کے ساتھ پڑھنے والے جو طالب علم ہیں کمروں میں، ایک طرف شاید ہم یہ سمجھتے ہیں جی یہ فرشتے ہمارے ہی پاؤں کے نیچے پار بچھاتے ہیں، یا جو آپ کا ساتھی ہے ساتھ آپ کے رہتا پڑھتا ہے اس کے بھی احترام اور اس کی عظمت میں فرشتے اس کے لیے بھی اپنے پر بچھاتے ہیں، نیچے کرتے ہیں، سب کے لیے کرتے ہیں۔ تو پھر اپنے ساتھیوں کے ساتھ ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ رہنا، یہ علم کی برکت ہے۔ اور اتنے احترام کے ساتھ رہیں کہ زبان اچھی استعمال کریں۔ بولے اپنے ساتھی کو تو کیا بازاری زبان استعمال کرنی چاہیے؟ توں اور اونچی اونچی آوازیں اور گالی گلوچ، یہ اس علم اور گالی گلوچ جو فسق اور فجور ہے، یہ دو چیزیں اکٹھی ہو جائیں گی۔ میں تو طلباء کی تربیت کے لیے ایک حدیث بھی بیان کیا کرتا ہوں کہ آپ اپنے ساتھیوں کے کمرے میں جانا ہے تو کیسے جانا چاہیے، اور خصوصاً جب سونے کا وقت ہے، آپ لیٹ کمرے میں جا رہے ہیں اور دوسرے ساتھی کچھ آرام کر رہے ہیں، تو کیسا ادب ہونا چاہیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور کیا ہم اس کو اختیار کرتے ہیں؟ ہم سب کی امی جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو ہمارے کمرے میں تشریف لاتے، جس کی باری ہوتی، اب خامد کیسا ہے، کیسا خامد ہے، لیکن اپنی بیوی کا کس طرح خیال کرتے، وہ فرماتی ہیں کہ جب آپ رات کو ہمارے کمرے میں آتے تو آہستہ دروازہ کھولتے تاکہ اگر کوئی سوئی ہوئی ہو یا ہم سوئی ہوتی تو ہمیں پریشانی نہ ہو، آہستہ دروازہ کھولتے تھے۔ اور آپ ماشاءاللہ جب طلباء کے سونے کا وقت ہو یا رات کو اپنے کمرے میں جاتے ہیں تو کیسے دروازہ کھولتے ہیں، کیسے لائٹیں جلاتے ہیں۔ اور دوسری بات وہ بھی سنیے، امی عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے کمرے میں آتے تو آہستہ دروازہ کھولتے اور آہستہ سلام کہتے۔ السلام علیکم تو کہنا ضروری ہے نا جی، کیوں بھائی، افشوا السلام، اذا لقیتہ فسلم علیہ،
علماء نے وجوب سلام پر باب قائم کی اس لیے کہ یہ حکم ہے، یہ حکم ہے، اذا لقیتہ فسلم علیہ۔ تو سلام تو آپ کہتے تھے، لیکن رات کو جب یہ محسوس ہو، اندازہ ہو کہ شاید کوئی سو رہا ہے کمرے میں، تو پھر ہماری امی جان کہتی ہیں کہ پھر آپ آہستہ سلام کہتے، اتنا اونچی صرف کہتے کہ اگر ہم جاگ رہی ہوں تو سن لیتی تھیں، اور اگر سوئی ہوئی ہوں تو پھر ہم سلام کے اونچا کہنے سے ہم پریشان اور ڈر کر اٹھتے نہیں۔ کیا آپ بھی کمروں میں جاتے ہیں تو سلام تو آپ کہتے ہوں گے انشاءاللہ ضرور، لیکن اس طرح کہتے ہیں؟ اپنے کمروں میں اس طرح جاتے ہیں؟ ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم کسی غیر مسلموں کی بات طلباء کے سامنے اور مسلمانوں کے سامنے بیان کریں۔ مارچ میں گیا ادھر UK میں، تو بیٹے کے پاس رہا، رات کو ایک دفعہ لیٹ آیا تو دروازہ کھولا اور میں نے سلام کیا اور پوچھا چھوٹے بچوں کا کیا حال ہے، تو وہ بیٹا ہی مجھے کہتا ہے ابو جی ذرا آہستہ بول رہے ہیں۔ اچھا، میں نے کہا خیر ہے، بیٹھ گئے۔ میں نے کہا خیر ہے، کہنے لگے جی ہم یہاں UK میں مانچسٹر میں رہتے ہیں، اور یہاں کا قانون ہے کہ 10 بجے کے بعد کوئی اپنے گھر میں بھی شور نہیں کرے گا، اونچی نہیں بولے گا، تاکہ ساتھ گھر والے پڑوسی پریشان نہ ہو۔ وہ ایک ساتھی نے مجھے بتایا کہ ہماری جس طرح ماشاءاللہ عادت ہے نا جی پاکستانیوں کی، کہ ہم رات کو کسی کی دعوت کریں تو کھانے میں بھی اونچی اونچی شور، اور پھر جب ان کو الوداع کرنا ہے دروازے پر بھی 15 منٹ لگا دیتے ہیں، کیسا کھانا تھا جی، ایسا تھا جی، اور ہنسنا، اونچی باتیں کرنا۔ کہتے ہیں کہ ہم دعوت سے نکلے، دروازے پر تھے، اور اس الوداع کرنے میں ایک دوسرے کو اس طرح کی باتیں اونچی اونچی، تو سامنے سے ایک انگریز گن لے کر اور سیدھی کر کے وہ آ گیا۔ اس نے کہا تم یہ کیا طریقہ ہے تمہارا، 11 بج گئے ہیں اور تم یہاں دروازے پہ شور کر رہے ہو، میں ابھی فون کرتا ہوں پولیس آپ کو پکڑ کر لے جائے۔ اور یہ ویسے اصول قاعدے کن کے تھے؟ یہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرما رہی ہیں، کیا سب سے پہلے تو جو ہم علماء یا طلباء کے نام سے ہمیں یاد کیا جاتا ہے، تو سب سے پہلے تو ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس حدیث کو یاد رکھیں گے، اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے کمروں کا ماحول وہ آپ کس طرح کا بنائیں گے، اور اس کے اندر یہ حسن اور یہ خوبی نظر آئے گی کہ آداب اساتذہ کے ساتھ بھی اور اپنے طالب علم ساتھیوں کے ساتھ بھی یہ آپ ان کو سامنے رکھیں گے، تو آپ کے علم میں اللہ کی طرف سے بہت سی برکت اور روشنی اور نور پیدا ہوگا، اللہ کی توفیق سے۔ چوتھی چیز کہ جو انسان ایک سفر کرتا ہے اس کو ایک منزل کا پتہ ہوتا ہے، اور وہ پھر اسی راستے پر چلتا ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی منزل، جنت تو ہے وہ تو سب کو پتہ ہے، لیکن اپنا مقصد وہ بھی ذرا اونچا رکھیں، مقصد اونچا رکھیں کہ آپ نے 8 سال پڑھ کر فارغ ہو رہے ہیں صحیح بخاری پڑھ کر، اور آپ پہلی کلاس سے 8ویں تک جا رہے ہیں، تو آپ نے بننا کیا ہے؟ آپ نے محدث بننا ہے، آپ نے مفتی اور فقیہ بننا ہے، آپ نے حدیث اور تفسیر کا مدرس بننا ہے، آپ نے مصنف بننا ہے،
آپ نے کیا بننا ہے؟ آپ یہ نیت کر کے اٹھیں کہ ہم نے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ہم نے حافظ عبدالعزیز محدث علوی ہم نے بننا ہے. ہماری یہ منزل ہے. ہم نے حافظ مسعود عالم بننا ہے. ہم نے اپنے علم میں اتنی محنت کرنی ہے، اتنی پختگی کو پیدا کرنا ہے کہ ہم نے اپنے جو مفتی اساتذہ ہیں ہم نے ان کی جگہ پر آ کر فتوے لکھنے ہیں. یہ جو آج ماشاءاللہ ہمارے بڑے نامور آپ کے علماء کرام اور مفتی حضرات ہیں، مدرس ہیں، یہ کبھی وقت تھا کہ وہ فتوے ہم دے دیتے تھے یا شیخ الحدیث صاحب فرما دیتے تھے اور یہ بیچارے طالب علم تھے. یہ ڈاکٹر عتیق الرحمان کو دیکھیں اور اب یہ کیا ہے؟ ہمارے بچے ہیں جن کو ہم نے پڑھایا، لیکن کوئی مقصد بننے کا ہو کہ میں نے یہاں پہنچنا ہے اور پھر وہاں پہنچنے کے لیے جو راستہ پھر اختیار کرنا پڑے گا اس کو آپ کو پھر اختیار کرنا پڑے گا. اگر آپ کہتے ہیں جی میں نا امام بخاری کی طرح مجھے احادیث یاد و محدث بن جاؤں، مفتی صاحب میں بنوں، اور شیخ الحدیث یہ بھی اللہ مجھے یہاں پہنچا دے، اور نحو، صرف، اصول حدیث، اصول الفقہ، تفسیر اور حدیث، اس کی تدریس اور تعلیم کا شرف مجھے اللہ عز و جلال عطا کر دے، اس لیے کہ اس سے بہتر کوئی مرتبہ اور دنیا میں کوئی شرف نہیں ہے. آخرت میں بھی نبیوں کے بعد سب سے بڑا مرتبہ انہی لوگوں کا ہے. لیکن آپ صرف نیت کر لیں اور اس کے مطابق جو راستہ ہے وہ نہ اختیار کریں تو پھر ماشاءاللہ کچھ بن جائیں گے. کیوں بھائی؟ کیا بنیں گے؟ اگر تو آپ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ چلو والدین نے کہا تھا چلے جاؤ مدرسے میں، یہ آسان سا رستہ ہے، خرچہ کم ہوتا ہے، آپ نے بھی کہا کہ چلو ساتھ ساتھ ایف اے بی اے ساتھ کر لیں گے، وہ ہمارا مقصد ہے. ہم نے کون سا کوئی محدث بننا ہے یا کوئی شیخ الحدیث بننا ہے، کوئی مفتی بننا ہے، مدرس بننا، بس یہ تو ایسے وقت گزاری کے لیے ہے. تو ماشاءاللہ اس سے بڑا نادان اور اس سے بڑا ناآشنا آپ کس کو کہیں گے کہ آپ کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، کوئی منزل ہی نہیں ہے، اور آپ نے جو مقصد سامنے رکھا ہے وہ بہت نیچے والا، اسفل سافلین والا مقصد آپ نے سامنے رکھا ہے کہ چلو وقت گزر جائے. اور یہ وقت گزاری یہ کوئی مقصد ہے؟ اس لیے آپ اپنی منزل کا تعین کریں کہ آپ نے بننا کیا ہے. آپ کوئی نہ کوئی ٹارگٹ رکھ لیں. میں ان علماء کا، میں امام بخاری کا نام اس لیے نہیں لے رہا، امام ابن حجر کا نام نہیں لے رہا کہ آپ ابن حجر بن جاؤ، آپ امام ذہبی بن جاؤ، آپ امام بخاری والا مرتبہ وہ رکھو کہ شاید آپ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ جی وہ تو پہلے لوگ تھے گزر گئے، آج تو امام بخاری پیدا نہیں ہو سکتا. شاید آپ کے ذہن میں یہ بات آئے، لیکن حقیقت ہے کہ آج بھی 13 سال کے بچے، 13 سال کے بچے، ان کو صحیح بخاری بھی زبانی یاد ہے، صحیح مسلم بھی ان کو یاد ہے، پوری اصول ستہ ان کو زبانی یاد ہے، ان کو الفیہ ابن مالک زبانی یاد ہے، اور اصول حدیث اور اصول فقہ کے متون ان کو آج بھی زبانی یاد ہے. کیا اگر شام میں رہنے والا اور یہ روس کے جو آزاد علاقے ہوئے، کردستان اور یہ علاقے، ان کی اگر مثالیں ہمارے سامنے ہیں آج بھی کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا اتنا بڑا ذخیرہ زبانی یاد ہے، اور اصول الفقہ کے متون، اصول حدیث کے متون اور الفیہ ابن مالک
یہ بھی ان کو زبانی یاد ہیں، تو کیا اگر آپ یہ ٹارگٹ رکھ لیں کہ میں نے بھی ایک محدث بننا ہے اور میں نے شیخ الحدیث بننا ہے اور میں نے افتاء کے مرتبے پر اللہ نے مجھے پہنچانا ہے، یہ بڑا مقصد رکھ کر آپ ٹارگٹ بنا کر اگر آپ چلیں گے اور اس راستے پر اسی طرح محنت کریں گے، تو کیا اللہ عز و جلال آپ کی دعائیں قبول نہیں کریں؟ کبھی تو وہ سنے گا کیا ہے دعائیں میری، کیا تمہارا خدا ہے؟ کیوں بھائی، کیا تمہارا خدا ہے ہمارا نہیں؟ جس اللہ نے آج کے دور کے ان بچوں کو حافظ حدیث اور محدث بنا دیا، حافظ اصول بنا دیا، تو کیا وہی اللہ عز و جلال سے آپ توفیق مانگیں گے اور آپ اسی محنت پر چلیں گے، تو کیا وہ اللہ آپ اور ہمارے لیے نہیں ہے کہ وہ ہمارا بھی سینہ کھول دے گا اور ہم بھی انشاءاللہ اس مرتبے پر پہنچیں گے؟ تو کیا آپ آج سے کوئی اپنا ٹارگٹ بنائیں؟ کیوں بھائی؟ یہ آپ لکھ لیں اور شام تک آپ اپنا مقصد لکھ لیں کہ میں نے کیا بننا ہے۔ آپ انتخاب کر لیں اساتذہ میں، اچھا خطیب بننا ہے آپ نے، اچھا مدرس بننا ہے، شیخ الحدیث بننا آپ نے، مفتی بننا ہے آپ نے، محدث بننا ہے آپ نے، اور رجال اور اصول حدیث کا ماہر آپ نے بننا ہے۔ یہ لکھیں آج آپ کے میرے یہاں آنے کا مقصد، علم کا مقصد یہ ہے، میں نے یہاں تک پہنچنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ عز و جلال آپ کو ضرور وہاں پہنچائے گا۔ اور اس کا راستہ جو مختصر میں عرض کر دیتا ہوں کہ پھر آپ محنت کریں، کوشش کریں، اپنا وقت ضائع نہیں کریں۔ وقت تیزی سے گزرتا ہے، اور جوانی کا وقت، صحت کا وقت اور فراغت کا وقت، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ جو لوگ محدث کے درجے پر، شیخ الحدیث کے درجے پر پہنچے، وہ کیسے تھے؟ ایک محدث شاید عبد بن یعیش یا یعیش بن عبد ہے، امام بخاری کے استاد ہیں، الادب المفرد اور دوسری کتابوں میں عبد بن یعیش، سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہے کہ وہ جب احادیث لکھا کرتے تھے ان کو کھانے کا ٹائم گزرتا اور وہ لکھتے رہتے، کھانے کا وقت گزر جاتا، تو اس کی بہن کیا کرتی کہ 40 سال تک اس کی بہن اس کے منہ میں کھانے کے وقت لقمے ڈال دیتی تھی اور وہ لکھتے رہتے تھے کہ ان کا وقت ضائع نہ ہو اور وہ کھانے سے محروم نہ رہ جائے۔ ہم تو بیٹھے بیٹھے پتہ نہیں کتنا وقت ضائع کرتے ہیں، گپے لگانے میں کتنا وقت ہم ضائع کرتے ہیں۔ اس لیے محنت کریں پھر۔ اور میں یہ عرض کروں گا کہ آپ تنظیم الاوقات، یعنی صبح سے جب آپ اٹھتے ہیں، آپ لکھیں، ایک ٹائم ٹیبل بنائیں 24 گھنٹے کا کہ آپ نے سونا کتنا ہے، کب سونا ہے، کب اٹھنا ہے، اور آپ نے یہ اسباق آپ کے کتنے بجے شروع ہوتے ہیں، یہ درمیان کا وقت آپ نے کیسے گزارنا ہے۔ میرا خیال ہے پتہ نہیں ہمارے اور آپ کے شیخ صاحب مولانا نجیب اللہ صاحب، اللہ ان کی زندگی میں برکت کرے، وہ شاید سمجھانے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کئی دفعہ۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی مدرسے پر قبضہ کرنا ہو نا تو فجر کی نماز کے بعد کر لیں۔ کیوں بھائی؟ کسی مدرسے پر قبضہ کرنا ہو نا تو فجر کی نماز کے بعد کر لیں۔ کیوں؟ وہ اس کا نام رکھتے ہیں، پتہ نہیں فجر اللہ شاید انہوں نے نام رکھا ہے، ایک تو قیل اللہ ہے نا جی، اور انہوں نے اس کا نام رکھا ہوا ہے فجر اللہ۔ اب یہ قیل اللہ بھی کرنا ہے، فجر اللہ بھی کرنا ہے، سوئے بھی رہنا ہے رات کو بھی، اور وقت بھی سارا ضائع کرنا ہے،
تو ماشاءاللہ پہنچنا کہاں ہے جی، میں نے محدث اور میں نے مدرس بننا ہے۔ تو 24 گھنٹے اپنے لکھیں آپ، اور ان 24 گھنٹوں میں آپ لکھیں کہ آپ نے سبق پڑھنا ہے اپنے استاد سے۔ جو کلاسیں لگتی ہیں تو سبق پڑھنے سے پہلے اس کا مطالعہ کرنا ہے۔ دیکھیے 3 چیزیں آپ ذہن میں رکھیں۔ جو سبق پڑھا ہے اساتذہ سے، اس کا مذاکرہ کرنا ہے ساتھیوں کے ساتھ۔ مذاکرہ، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں مذاکرۃ العلم خیر من احیاء لیلہ، مذاکرۃ العلم ساعہ خیر من احیاء لیلہ، کہ ایک دوسرے کے ساتھ مطالعہ کرنا کروانا، یہ 1 گھڑی آپ کر لیں تو پوری رات کی تہجد سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ جملہ آپ لکھیں تاکہ جب آپ کے مطالعہ کا وقت ہو تو اس میں ایک حصہ کیا ہو، اس سبق کو دہرانے کا، کلاس میں بیٹھ کر ایک دوسرے کو سنا کر، اور دوسرا حصہ کیا ہو کہ آگے والا جو کل والا سبق ہے اس کے متعلق، اور تیسرا حصہ آپ اپنے اوقات میں رکھیں حفظ متون کا، کہ آپ نے ہر علم کے اندر کسی نہ کسی کتاب کو زبانی یاد کرنا۔ اس طرح آپ 24 گھنٹے کو مرتب کریں اور پھر اس پر ہمیشگی اختیار کریں، تو انشاءاللہ جو آپ اونچا مقصد ایک متعین کریں گے، اللہ عز و جلال کی توفیق سے آپ ضرور وہاں تک پہنچیں گے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ میں آخری 2 باتیں بھی عرض کر دیتا ہوں، آپ حضرات ان کو بھی نوٹ کر لیں کہ جو علم ہے یہ انسان کے لیے رحمت، برکت اور بہت بڑا درجہ بھی ہے، لیکن اگر علم کے مطابق عمل نہ ہو تو پھر یاد رکھیے یہ تو اوپر کو چڑھتا ہی نہیں، اور پھر وہی علم انسان کے لیے وبال بن جاتا ہے۔ علم نافع، علم نافع کون سا ہوتا ہے؟ جس کے نتیجے میں عمل صالح پیدا ہو۔ یہ 2 چیزیں ہیں نا، علم نافع اور عمل صالح۔ عمل صالح بن نہیں سکتا جب تک علم نافع نہ ہو، اور علم وہ نافع بن نہیں سکتا جب تک اس کے ساتھ عمل صالح نہ ہو۔ میں صرف ایک بات سناتا ہوں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطیب بغدادی نے نقل کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو بھی شخص علم سیکھتا ہے تو ہتف العلم بالعمل، تو جو آپ سیکھیں گے وہ علم آواز دیتا ہے کہ عمل کدھر ہے۔ وہ علم کیا کرتا ہے؟ آواز دیتا ہے، ہتف العلم بالعمل۔ ہاں بھئی مجھے تو سیکھ لیا ہے، تو اب اس کے اوپر جو عمل ہے وہ کدھر ہے؟ ان اجابہ، اگر تو وہ علم سیکھنے والا اس علم پر عمل کر رہا ہے تو پھر وہ علم وہاں بیٹھ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے میرے لیے یہاں بڑی اچھی جگہ ہے، بڑا اچھا گھر مجھے ملا کہ مجھے ایسے ہی چیخو پکار نہیں کرنی پڑی، بلکہ علم کے ساتھ عمل بھی آ گیا ہے۔ وَإِلَّا ارتحل، اور اگر علم پکارتا رہے کہ مجھ پر عمل کدھر ہے، عمل کدھر ہے، اور وہ آگے سے جواب ہی نہ دے، تو پھر ارتحل العلم، کہ پھر علم وہاں اس گھر میں نہیں رہتا، اس سینے میں نہیں رہتا، اس شخص سے پھر وہ کسی اور کے پاس چلا جاتا ہے جو اس کی قدر کرنے والا ہو۔ اس لیے آپ فرائض کی پابندی اور سنن کی پابندی، نفل روزوں کے اہتمام اور پابندی، ان چیزوں کا آپ نے اہتمام کرنا ہے۔ نماز جماعت کے ساتھ پہلی تکبیر میں کل ہی ایک امام کا پڑھ رہا تھا، ابو عبداللہ محمد بن وداع رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ 40 سال تک
مجھ سے تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی تھی سوائے ایک دن کے، جس دن میری امی فوت ہو گئی۔ میری امی فوت ہو گئی تو اس دن میں جماعت کے ساتھ نماز نہ ادا کر سکا، ورنہ 40 سال تک میں نے کوئی نماز بھی جماعت کے بغیر تکبیر اولیٰ کے بغیر نہیں پڑھی تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ فرض کے اندر اگر کمی ہو تو وہ کس سے پوری ہوتی ہے؟ کیوں بھائی؟ نوافل سے پوری ہوتی ہے، سنتوں سے پوری ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ نماز چونکہ بغیر جماعت کے پڑھی تھی تو میں نے پھر 25 دفعہ اس نماز کو دہرایا، یعنی نفل بار بار پڑھے، 25 دفعہ وہ نفل پڑھے میں نے۔ مثلا 4 رکعت رہ گئی تھی تو 25 دفعہ 4 رکعتیں پڑھی تاکہ جو اجر کم ہوا ہے وہ پورا ہو جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ پورا کیا تو خواب کے اندر پھر مجھے اللہ اکبر ایک فرشتہ آیا اور اس نے بتلایا، اس نے مجھے یہ خبر دی، اس نے کہا کہ اگر آپ 25 دن سے بڑھ کر بھی اور زیادہ نوافل بھی پڑھ لیں گے لیکن فجر جو فرض نماز کی جماعت کا ثواب آپ اس سے محروم ہو گئے ہیں، وہ نہیں پورا ہو۔ آپ سنتوں کا بھی اہتمام کیا کریں۔ فجر کی 2 سنتیں ہیں، ظہر کی سنتیں ہیں، مغرب کی ہیں، عشاء کی ہیں۔ اور یہ جب بیان کرتے تھے اساتذہ، سیدہ امنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ انہوں نے یہ حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص رات اور دن میں 12 رکعتوں کی حفاظت کرے، 12 رکعتیں پڑھتا ہے، یعنی 12 سنتیں، تفصیل کا آپ کو پتہ ہے، 12 سنتیں پڑھتا ہے، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا، جنت میں گھر بنا دیتا۔ اچھا، یہ حدیث تو آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے بلکہ پڑھی ہوگی، لیکن جو بات میں سنانا چاہتا تھا وہ یہ ہے، وہ فرماتی ہیں ما ترکتہن منذ ما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے آپ سے یہ بات سنی کہ 12 رکعت آپ رات اور دن میں 12 سنتیں پڑھیں گے تو اللہ جنت میں محل بنا دے گا، جب سے میں نے یہ حدیث رسول اللہ سے سنی ہے تو میں نے زندگی میں آج تک ان کو چھوڑا نہیں۔ اور ان کے شاگرد جو اسی حدیث کو بیان کرتے ہیں وہ ہے عنبسہ رحمہ اللہ، اس حدیث کے راوی ہیں ام حبیبہ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے اپنی امی جان سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث جب سے میں نے سنی تو میں نے بھی یہ 12 رکعتوں میں کبھی کوئی رکعت نہیں چھوڑی۔ اور ان کے شاگرد ہیں نعمان بن سالم، ان کے شاگرد آگے یعنی تابعی اور آگے پھر تبع تابعی، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب سے نعمان بن عنبسہ سے یہ حدیث سنی 12 رکعتوں کی تو میں نے پوری زندگی یہ 12 رکعتیں نہیں چھوڑی۔ تو ہم بڑے مرتبے پر پہنچنا بھی چاہتے ہیں اور پھر فرائض کے بھی چور ہوں، جماعت کے بھی چور ہوں اور سنتوں کے چور ہوں، نفل روزے کا کبھی اہتمام نہ کیا ہو، تو پھر ہم اس منزل پر کیسے پہنچیں گے جو ہم ایک ٹارگٹ بنائیں گے۔ آخری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ اس جامعہ میں تشریف لائے، آپ کو میں سارے اساتذہ اور انتظامیہ کی طرف سے آپ کو مرحبا کہتا ہوں، اور چوہدری صاحب کی طرف سے بھی جو ناظم تعلیمات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت فرمائے اور زیادہ حسن انتظام اللہ تعالیٰ ان کو نصیب فرمائے، سب کی طرف سے مرحبا کہتے۔ لیکن ایک یاد دہانی بھی کرواتا ہوں، کیا
کہ جب آپ یہاں آتے ہیں اور ایک فارم پر کرتے ہیں، اس میں داخلے کے شرائط لکھے ہوتے ہیں، اصول و ضوابط لکھے ہوتے ہیں کہ آپ نے ان کی پابندی کرنی ہے اگر جامعہ میں پڑھنا ہے۔ کیوں جی؟ آپ سائن کرتے ہیں، سائن کرتے ہیں، پڑھ کر سائن کرتے ہیں۔ چلو پڑھتے تو ہوں گے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ سائن کرنے سے پہلے آپ کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ اگر میں نے سائن کر کے داخلہ لے لیا اور ان شرطوں کو قبول کر لیا، تو پھر جو اللہ ذو الجلال کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود واوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلمون علی کیوں بھائی علی شروطہم، المسلمون علی شروطہم۔ یہ تینوں نصوص آپ کو یاد ہیں، اور آپ نے سائن کرنے سے پہلے آپ کو پتہ تھا، سوچ کر سائن کیے کہ ان شرطوں پر اب عمل کرنا یہ میری صرف اخلاقی نہیں بلکہ ایمانی ذمہ داری ہے اور دینی ذمہ داری ہے اور شرعی ذمہ داری ہے۔ اگر میں ان شرطوں میں سے کسی شرط میں کوتاہی کروں گا، جان بوجھ کر اس شرط کو توڑوں گا، تو اللہ کا نافرمان بھی ہوں گا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نافرمان ہوں۔ یہ کبھی آپ نے سوچ کر کسی بھی مدرسے اور جامعہ میں آپ نے داخلہ لیا؟ یاد رکھیے کہ جس جامعہ میں آپ ان شرطوں پر سائن کر کے داخل ہوئے، تو پھر آپ کی جماعت بھی وہی ہے، آپ کی پارٹی بھی وہی ہے، آپ کا امیر بھی وہی جامعہ ہے۔ یہ باتیں جو بعض طلباء میں آ جاتی ہیں کہ پڑھنا جامعہ میں ہے اور جامعہ کے نظم کی خلاف ورزی بھی کرنی، جامعہ کے ضوابط کی خلاف ورزی بھی کرنی اور چوری خلاف ورزی کرنی، کیا ان اللہ کان علیکم رقیبا، یہ خطبۃ الحاجہ اس کی آیات ہیں۔ اس لیے میرا شروع سے طلباء کو یہ نصیحت ہوتی ہے کہ جب تک آپ کسی مدرسے میں، کسی مرکز میں، جامعہ میں پڑھتے ہیں تو آپ پر ضروری ہے کہ اس کے نظام میں رہیں، اور جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، چوری چھپے اس نظام کی خلاف ورزی کرنا یہ اللہ کے عہد کو توڑنا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے۔ تو علم کے اندر نور، برکت اور روشنی کہاں سے آئے؟ اس لیے یہ طلباء کی سیاسی تنظیموں میں حصہ لینا یا اور تنظیموں میں حصہ لینا اور اپنے وقت کو ضائع کرنا، اپنے وقت کو برباد کرنا اور جامعہ کے نظام کی خلاف ورزی کرنا، وہ شرعاً بھی مجرم ہے۔ ہاں، اگر وہ ضرور اس طرح کی سیاسی تنظیموں میں اور سیاسی جماعتوں میں، طلباء کی سیاسی یہ جماعتوں میں اگر حصہ لینا چاہتا ہے تو وہ چھوڑ دے، تاکہ وہ اللہ کا نافرمان نہ بنے، وہ کہیں اور جا کر پڑھ لے۔ اس لیے آپ کی جامعہ ہی آپ کی سیاسی تنظیم ہے، وہی آپ کی جماعت ہے، وہی آپ کی امیر ہے۔ آپ نے اس کے نظم کے مطابق وہاں رہنا اور اس کی خدمت کرنا، اس کا احترام کرنا اور وہاں کی انتظامیہ کے لیے دعائیں کرنا اور ان کا شکریہ ادا کرنا کہ ان لوگوں نے آپ کے لیے ایک ماحول مہیا کیا جس میں آپ قال اللہ اور قال الرسول یاد کر رہے ہیں، آپ کی تربیت، آپ کا تزکیہ اور آپ کے اندر وہ روشنی پیدا کر رہے ہیں۔ یہ پورے کا پورا نظام، کیا اس کے لیے دعا کرنا یہ ہم سب کا فرض نہیں بنتا ہے؟ ان کا احترام کرنا ہمارا فرض نہیں بنتا ہے؟ اس کی خدمت کرنا یہ ہمارا فرض نہیں بنتا ہے؟ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو کسی بھی محسن کا شکر ادا نہیں کرتا اس کو توفیق نہیں ملتی
تو وہ اپنے اصل محسن اور خالق مالک کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں نظام کی پابندی کرنی چاہیے۔ اور آپ کی پڑھائی شروع ہو رہی ہے، آپ اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں۔ یہ جتنی چیزیں میں نے لکھائی ہیں، میری اساتذہ سے بھی گزارش ہے اور ہر کلاس کے جو مشرف ہیں کہ وہ آپ سے یہ پوچھیں اور یہ لے لیں کہ آپ نے اپنی مقصد وہ کیا بنایا، کیا بننا چاہتے ہیں، اور 24 گھنٹے آپ نے کیسے گزارنے ہیں، کیسے گزارنے ہیں، اور چھٹی کا دن آپ نے کیسے گزارنا ہے۔ میں یہ آخری بات کرتا ہوں، چھٹی کا دن جمعۃ المبارک چھٹی کا دن ہوتا ہے، وہ کیسے گزارنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم تو ماشاءاللہ محدثین کے طرز پر ہیں، اہل الحدیث ہیں، تو حدیث پر زیادہ عمل کرتے، اور جمعے کا دن ایک عبادت کا دن تھا، کثرت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا دن تھا، دعا کی قبولیت کا دن تھا، اور سورۃ الکہف کی تلاوت کا دن تھا۔ یہ باتیں صحیح ہیں بھائی؟ دعا کی قبولیت کا دن بھی تھا، عصر سے لے کر مغرب تک، یا ایک روایت میں جو یہ خطبے کے وقت ہے، لیکن زیادہ اکثر علماء کا جو فتویٰ ہے وہ عصر کے بعد مغرب تک وہ گھڑی ہے۔ اور ہم یہ پورا جمعے کا دن کس طرح گزارتے ہیں؟ میں نے اسی دن سے مرکز تربیہ کا جو تعلیمی وقت تھا وہ بدل دیا۔ اس دن سے جس دن ہم اکٹھے حضرت محترم پروفیسر یاسین ظفر صاحب حافظہ اللہ، ان کی رفاقت میں بھی تھا، حافظ مسعود عالم صاحب بھی تھے حافظہ اللہ، اور باقی اساتذہ کا میرے ذہن میں یاد نہیں ہے کہ اور کون کون تھا ہمارے ساتھ۔ ہم یہ جامعہ ہے مولانا نجیب اللہ صاحب کے پڑوس میں، کیا نام اس کا ہے؟ ہاں، جامعہ امدادیہ میں گئے، ان کا نظام تعلیم یہ دیکھنے کے لیے، شاید چودھری صاحب کو یاد ہو، مجھے تو یاد ہے ذرا ذرا۔ وہاں جب ان سے ہم نے پوچھا کہ آپ کا تعلیم کا وقت کون سا ہے، حاضری کا وقت کون سا ہے، تو میں حیران رہ گیا۔ وہ شیخ الحدیث صاحب فوت ہو گئے ہیں رحمہ اللہ وغفر لہ، مولانا نذیر احمد صاحب رحمہ اللہ، وہ جامعہ کے محتمم تھے۔ وہ فرمانے لگے کہ ہم طلباء کی حاضری عصر کے وقت سے لگاتے ہیں جمعہ کے دن۔ کب سے لگاتے ہیں؟ عصر کے وقت سے۔ کس لیے لگاتے ہیں؟ انہوں نے کہا ایک تو اس لیے لگاتے ہیں کہ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، تاکہ طلباء جو سارا دن ماشاءاللہ سوئی رہتے ہیں نا، سارا دن کیا کام ہوتا ہے، کہتے ہیں جی ہم 7 دنوں کی نیند پوری کریں گے جمعے کے دن، اور جمعرات کو بھی پوری نہیں ہوتی، پھر جمعے کے دن بھی پوری نہیں ہوتی۔ انہوں نے عصر کے وقت سے حاضری لگائی تاکہ جو طلباء درود نہیں پڑھ سکے کثرت سے، ان سے کہیں کہ بھئی درود شریف پڑھو عصر سے لے کر مغرب تک۔ جو سورۃ الکہف نہیں پڑھ سکے وہ سورۃ الکہف پڑھو، اور مغرب تک دعائیں کرو۔ اور اس کے ساتھ اگر کسی کا مطالعہ رہ گیا ہے تو وہ بھی مطالعہ بھی اسی علم کا حصہ ہے، اسی علم کا حصہ ہے، تو وہ بھی عبادت ہے۔ یعنی جمعے کا دن ہم سارے کا سارا ضائع نہ کریں، بلکہ ایک وقت لگا کر، تاکہ طلباء جنہوں نے جمعہ پڑھانا ہے، جنہوں نے جانا ہے، آرام بھی کرنا ہے، کپڑے دھونے ہیں، تو عصر سے ہم اپنا نظام تعلیم شروع کر دیتے ہیں تاکہ کل والے سبق کی بھی تیاری شروع ہو جائے۔ اور جمعے کا دن جو عبادت کا دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، درود شریف کا، سورۃ الکہف کا، دعاؤں کا، اس پر طلباء کو لگائیں، اور ایک روحانیت اور برکت والا رنگ یہ طلباء کے اندر نظر آئے۔ تو ویسے نا مجھے بڑی شرم سی آئی، پہلے تو اس لیے آئی کہ بھئی اہل حدیث تو ہم ہیں، اور ہمارے کسی مدرسے میں یہ سوچ نہیں ہے
یعنی حدیث پر عمل کرنے والے تو ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں نا، لیکن یہ سوچ بطور نظام یہ ہمارے اندر نہ آ سکی، اور جن کو ہم کہتے ہیں جی یہ لوگ تو بس حدیث کے ایسے ہی ہیں، بڑا کچھ کہتے ہیں شاید ہم، وہ اس حدیث کے احترام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی محبت میں انہوں نے اپنا نظام ہی وہ رکھا ہوا ہے کہ مقصد بھی حاصل ہو، اور بہت سے تابعین اور ائمہ دین ان سے یہ منقول ہے کہ وہ جمعہ کے دن عصر کی نماز پڑھ کر مسجد سے شام تک نہیں نکلتے تھے، وہ دعاؤں میں، درود میں، عبادت میں شام تک مصروف رہتے تھے۔ امام ابن قیم نے بھی لکھا ہے اور بھی علماء نے لکھا ہے۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اپنے ٹائم ٹیبل جب لکھیں گے تو جمعے کے دن آپ عصر کے وقت اپنی حاضری لکھیں کہ آپ مسجد میں آ جائیں گے، جامع میں آ جائیں گے، کتابیں لے کر آپ کمروں میں چلے جائیں گے اور مطالعہ بھی کریں گے، درود شریف بھی کثرت سے پڑھیں گے، دعا بھی کریں گے، سورۃ الکاف رہ گئی ہے تو اس کو بھی پڑھیں گے۔ انشاءاللہ ہماری زندگی میں اللہ عز وجل علم کی روشنی بھی دے گا اور عمل کی روحانیت اور برکت بھی عطا کرے گا۔ میں نے بہت زیادہ ٹائم آپ طلباء کا لے لیا ہے، یہ باتیں آپ لوگوں کے ساتھ تھی، اور اللہ تعالیٰ، میں اب یہ تو اور کوئی لفظ نہیں بولتا کہ ہمارے جو شیخ محترم ہیں چودھری صاحب، چلو چودھری صاحب کے نام سے مشہور ہیں، وہ مجھے ایسی جگہ پر پھنسا دیتے ہیں۔ سب سے میرے لیے مشکل جامعہ میں درس دینا، اپنے فضیلت الشیخ شیخ الحدیث محدث مولانا عبدالعزیز علوی اور دوسرے اساتذہ کرام کے سامنے سب سے میری زندگی کا مشکل مرحلہ یہ ہوتا ہے، اور میں انکار اس لیے نہیں کر سکتا کہ میں بھی اسی جامعہ کا پڑھا ہوا ہوں، اس جامعہ کے میرے اوپر احسانات ہیں، اسی کی وجہ سے اللہ عز و جلال نے مجھے مدینہ یونیورسٹی جانے کا موقع دیا، اور ہر قدم پر میرے اوپر میاں فضل حق صاحب رحمہ اللہ، ان کا بہت بڑا احسان ہے۔ چودھری صاحب نے ہمیشہ میرے ساتھ ایسی شفقت کی، اور ان کی زیر نگرانی ہم نے بڑے سال کام کیا، تو میں ان کا حکم موڑ نہیں سکتا۔ اس لیے میں آخر میں یہی دعا کرتا ہوں، اللہ اس جامعہ کو آباد رکھے، شاداب رکھے، اور اس کو اس پر جو بنانے والے، اس کی انتظامیہ، کچھ زندہ ہیں کچھ فوت ہو گئے ہیں، بڑے بڑے علماء بھی تھے، بزرگ بھی تھے، اللہ ان کی قبریں منور کر دے اور قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، اور شیخ الحدیث صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے، مکمل عافیت دے اور ان کا سایہ سلامت رکھے۔ چودھری صاحب کو اللہ تعالیٰ عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور آپ حضرات کے لیے بھی میری دعا ہے کہ جس مقصد کے لیے آپ آئے ہیں اللہ عز و جلال آپ کو علماء ربانیین بنا کر یہاں سے فارغ کرے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔